بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ طیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، شہروندان کلکتہ، آپ کی خدمت میں ہم تقریر کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ایک تعارف مختصر سا جو ہماری سرزمین پر ایک دور سے سفر کر کے مہمان آئے ہیں، جن کی شخصیت قابل محتاج نہیں ہے، تعارف نہیں ہے، ایک اپنی جگہ پر ایک لوہے کی دیوار کی طرح ہے، اور اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جس سرزمین کا نام صرف ہندوستان نہیں بلکہ بر صغیر میں اس نے اپنا نام روشن کیا ہے اور پیدا کیا ہے، جہاں ضلع امروہہ میں سننے میں تو بہت چھوٹی سی بستی لگتی ہے ناگاواں سادات، لیکن اس نے ایسے علمی جوہر پیدا کیے ہیں، ایسے شعراء پیدا کیے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس سرزمین کی مٹی میں کسی بزرگ نے کوئی ایسا کار خیر انجام دیا ہے کہ آج اس مٹی کا جو بھی بچہ نکلتا ہے کوئی شاعر، کوئی ذاکر، کوئی خطیب اور کوئی جید عالم بن کر نکلتا ہے۔ اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والے بہت سی شخصیت ہمارے درمیان سے گزری ہیں، جس میں مولانا سید مجتبیٰ عباس صاحب کے جنہوں نے ایک بہترین ادارہ قائم کیا جامعہ عالیہ کے نام سے۔ اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والے مولانا سید سبط نبی صاحب بھی قبلہ ہیں، جنہوں نے ایک بہترین باب العلم جیسا ادارہ کھڑا کیا جو آج بھی پوری دنیا میں اپنے شاگردوں کو بھیج کر نام روشن کر رہا ہے۔ اسی سرزمین پر مولانا سید سلمان حیدر صاحب نے جامعہ المنتظر کو استوار کیا، جو آج پوری دنیا میں اس مدرسے جامعہ المنتظر کے طلاب جو ہیں اس مدرسے کا نام روشن کر رہے ہیں اور اپنے استاد اور مولانا سید سلمان حیدر صاحب کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اور اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت علامہ فیروز حیدر صاحب قبلہ مرحوم تھے کہ جن حضرات نے ان کو اگر سنا ہے تو آج بھی ان کی وہ زبان کی لطافت، وہ شیرین، وہ اردو کے الفاظ سے کھیلنا شاید کبھی کوئی نہیں بھول سکتا۔ ہم ابھی بھی طالب علم ہیں، لیکن زمانے طالب علمی میں جب بھی کہیں پر بھی سنا کہ علامہ فیروز حیدر صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کی تقریر سننے کے لیے ہم لوگ سارے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے کہ ان کی تقریر سننا ہے۔ جو اردو کی چاشنی، جو اردو کی لطافت، جو اردو کی سلاست وہ پیش کرتے تھے، وہ آج شاید ہی کوئی ہمارے درمیان ایسا خطیب ہے۔ اور انہی کی ایک نواسالات میں ایک بہترین کاوش کا ایک نتیجہ کہ جنہوں نے فاطمہ گرلز انٹر کالج بھی وہاں پر قائم کیا، جہاں سے آج ہماری خواتین بہنیں جو ہیں، خواہران جو ہیں، وہاں سے علم فیض حاصل کرتی ہیں اور دنیا میں نام روشن کر رہی ہیں۔ اور مولانا علامہ فیروز حیدر صاحب قبلہ کی ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے اپنی شخصیت کو بہت ہی نیچے سے شروع کیا تھا، لیکن کسی بزرگ نے ضرور کہا کہ ہمیشہ شخصیت بنو، شخص مت بنو۔ شخص مٹ جاتا ہے، شخصیت باقی رہتی ہے۔ جانے والا چلا جاتا ہے، شخصیت اس کی باقی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مولانا علامہ فیروز حیدر صاحب ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن آج بھی لوگ ان کے نام کو پہچانتے ہیں کہ کوئی شخصیت تھی، کوئی ذاکر تھا، کوئی علامہ تھے۔ اور انہی کی راہ کو آگے بڑھاتے ہوئے، ان کے چراغ کو ہندوستان میں اور مقام پر روشن کرتے ہوئے، انہی کے صاحبزادے مولانا حبیب حیدر آبدی صاحب قبلہ آج اس سرزمین کلکتہ پر تشریف لائے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بتاتے ہوئے چلوں، جہاں تک مجھے علم ہے، جہاں تک ہم نے بزرگوں سے سنا کہ علامہ فیروز حیدر آبدی صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے اپنی سفارت مجلس کا سلسلہ جو شروع کیا تھا ابتدائی، وہ اسی بارگاہ سے شروع کیا تھا، اگر میں غلط نہ ہوں تو اسی بارگاہ سے شروع کیا تھا۔ اور آج پھر انہی کی اسی مقام پر ان کے صاحبزادے، ان کے فرزند ارجمن آپ کے سامنے جلوہ فروز ہوں گے اور فضائل آل محمد اور فضائل بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم سے آپ کے دلوں کو منور فرمائیں گے۔